بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عبدالرؤف فاروقی، آپ کے اپنے پروگرام بزم فاروقی میں۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج میں آپ کو حضرت میراں پناہ رحمۃ اللہ علیہ آف شیخ پور اولیاء چک سادہ کے مزار اور زندگی کا کچھ واقعہ سناتا ہوں۔ اولیاء کرام کی سرزمین گجرات سے ایک سڑک حضرت شاہ دولت سرکار کے مزار کی طرف جاتی ہے۔ حضرت پیر نانگے شاہ کے آستانہ سے گزرتے ہوئے یہ سڑک چک سادہ سے ہوتی ہوئی شیخ پور کی طرف جاتی ہے۔ اس علاقہ میں شیخ پور سب سے قدیمی بستی ہے۔ دریائے چناب کی ٹھنڈی میٹھی لہروں نے اس خطہ کو اپنی آغوش میں لے رکھا ہے۔ دریائے چناب کی وجہ سے اس علاقہ میں قدیمی بستیاں ہیں جہاں اللہ کے برگزیدہ انسانوں کے آستانے آباد ہیں۔ سادہ چک کے ملحقہ قدیمی بستی شیخ پور میں حضرت میاں محمد پناہ کا آستانہ مبارک ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ درویش ہو گزرے ہیں۔ تمام عمر یاد الہی میں گزاری، دن رات عبادت کرتے۔ آپ کا روضہ مبارک شیخ پور میں جانب جنوب مشرق میں شاندار انداز میں پختہ تعمیر کیا گیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مزار کے ملحقہ بھی اولیاء کرام کے مزارات ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہر سال شیخ پور میں عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ آپ کے عقیدت مندوں کا حلقہ بہت وسیع ہے۔ آپ کے خلفاء میں کئی اولیاء کرام ہو گزرے ہیں۔ ان میں سوگ کلاں کے دتے شاہی سلسلہ کے بزرگ کوٹ رانجھا کے حضرت سائیں اللہ دتا مشہور بزرگ ہستیاں ہیں۔ حضرت دتے شاہ جی آف سوگ کلاں کو آپ ہی سے فیض ملا تھا۔ عقیدت کا یہ عالم تھا کہ شیخ پور میں حاضری کے بعد الٹے پاؤں واپس سوگ آتے اور شیخ پور کی طرف پاؤں پھیلا کر نہیں سوتے تھے۔ میاں محمد پناہ حضرت میاں محمد خورشید رحمۃ اللہ علیہ آف سیالکوٹ کے مرید تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد پاک میاں محمد خورشید رحمۃ اللہ علیہ کو فیض محمد زکریا سلطان دہلوی سے ملا تھا۔ عرس کے موقع پر سوگ والے پالکی میں بیٹھ کر شیخ پور میں حضرت میاں محمد پناہ کے حضور حاضری کے بعد دریائے چناب عبور کر کے سیالکوٹ حضرت میاں محمد خورشید رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ سیالکوٹ حاضری دیتے ہیں۔ اس موقع پر ڈھول کے ساتھ دمال کی صورت میں عقیدت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ایک رات راستہ میں قیام کیا جاتا ہے۔ سوگ کلاں کے سید ملنگ شاہ کے عرس کے موقع پر بھی پالکی حضرت میاں محمد پناہ رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ پر حاضری کے لیے جاتی ہے۔ زائرین پوری عقیدت مندی سے پالکی کے ہمراہ روانہ ہوتے ہیں۔ حضرت میراں محمد پناہ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت کرامات ہیں۔ آپ اپنی روزی محنت مزدوری کر کے کماتے، رزق حلال کھانے کی تلقین کرتے۔ آپ وان کی رسیاں تیار کر کے گزرے اوقات کرتے اور مہمانوں کے لیے کھانا اپنے ہاتھ سے تیار کرتے، ہر آنے والے کی خاطر تواضع کر کے خوشی محسوس کرتے۔ کسی کے ہاتھ کا کھانا نہ کھاتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب کسی کے ہاتھ وان فروخت کرتے تو کہہ دیتے کہ کم ہو گیا تو لے جانا، زیادہ ہو گیا تو واپس کر دینا۔ ہر ولی اور درویش کا یہ شیوہ رہا ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کو عبادت سمجھتے۔ ان کے ہاں آنے والے کو یہاں سکون ملنا چاہیے۔ حضرت میاں محمد پناہ رحمۃ اللہ علیہ دلی سے تشریف لائے تھے۔ آپ کے مزار کے قریب میاں میراں بخش رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے جو پہاڑوں سے آیا تھا۔ دن رات آپ کی خدمت کرتا، آپ کو وضو کراتا، اس کے فرائض میں شامل تھا۔ حافظ برخوردار آپ کا عاشق تھا۔ مسجد کے حجرہ میں کنڈی لگا رکھی تھی، اس میں کھڑکی نصب کی گئی تاکہ مسلسل آپ کا دیدار ہوتا رہے۔ حضرت میراں محمد پناہ رحمۃ اللہ علیہ بچوں کو دینی تعلیم دیا کرتے تھے۔ شیخ پور میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی مسجد تعمیر کروائی۔ مسجد میں درس قرآن دیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 111 حافظ قرآن بنائے۔
جس شخص کو قرآن پاک پڑھنا نہ آتا تھا وہ پہلی صف میں کھڑا ہو جاتا، مختصر وقت میں اسے قرآن پاک زبانی یاد ہو جاتا۔ یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات اور دعاؤں کا نتیجہ ہوتا۔ کہتے ہیں کہ ایک بار آپ رمضان شریف میں کھیتوں میں تشریف لے گئے، دیکھا کہ چند کسان کھانا کھا رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے برا منایا اور فرمایا کہ رمضان المبارک کے تقدس کا خیال کرو، روزے رکھو۔ کسانوں نے عرض کی حضور ہم کچھ نہیں کھا رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم سور کھا رہے ہو۔ اتنا کہنا تھا کہ ان کسانوں کو ہر طرف سور ہی سور نظر آنے لگے۔ ان کسانوں نے قدموں میں گر کر معافی مانگی اور آئندہ روزے رکھنے کا وعدہ کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک بار ایک کیمیا گر نے سونے کی ڈلی دیا جلانے والے خانے میں رکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آزمائش کرنا چاہی۔ کئی روز بعد واپس آیا، وہ سونے کی ڈلی وہاں ہی پڑی تھی جہاں اس نے رکھی تھی۔ کیمیا گر دیکھ کر حیران ہوا، اس کے دل میں کئی خیالات آنے شروع ہوئے۔ حضرت میاں محمد پناہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کیمیا گر کو ساتھ لیا اور کھیتوں میں چلے گئے۔ کیمیا گر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ زمین میں پڑے ہوئے تمام ڈیلے سونے ہی سونے تھے۔ کیمیا گر معافی کا طلبگار ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا درویش کو کبھی امتحان میں نہیں ڈالنا چاہیے، اس کی رضا اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ درویش کے نزدیک دنیا کے مال و دولت کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یہ فنا والی چیز ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سالک اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے وابستہ تھے۔ ایک اور روایت ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد حضرت میاں غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ سیالکوٹ سے تشریف لائے تھے۔ مرشد کا روضہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تعمیر کرایا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا روضہ مبارک عقیدت مندوں نے تعمیر کر دیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک 15، 16 جیٹھ، 28، 29 مارچ کو ہر سال پوری عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ دوسرا عرس دیسی مہینہ 15 خاڑ کو منایا جاتا ہے۔ عرس پر عقیدت مند دور دراز سے حاضر ہوتے ہیں۔ جس بستی کے رہنے والے درویش کی نصیحت کے پیروکار ہوں، اس بستی پر اللہ کی خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے۔ انسانوں میں پیار محبت اور اخوت کا جذبہ کار فرما رہتا ہے، لیکن جو لوگ اللہ کے فرمان سے منہ موڑ لیتے ہیں، اس قوم اس بستی پر اللہ کا عذاب ان کے اعمال کی وجہ سے نازل ہوتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے انسانیت کو نیک درس دیتے ہیں، ان کے نزدیک صراط مستقیم ایک ہی ہوتا ہے، ہمیشہ ایک ہی رہے گا۔ سورۃ الفاتحہ بھی یہ سکھاتی ہے، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ میزبان ڈاکٹر عبدالرؤف فاروقی کو اجازت دے۔ اللہ حافظ۔